اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ نماز کے مسائل کے حوالے سے ہمارا باب چل رہا تھا، اور آج جو ہمارا لیسن ہے وہ وطر کی نماز کے حوالے سے ہے کہ نماز وطر جو ہے اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، آیا یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے۔ تو جو وطر ہیں یہ واجب ہیں، اگر بھولے سے یا جان بوجھ کر نہ پڑھیں تو قضا واجب ہے۔ جو وطر کی نماز ہے یہ بیٹھ کر یا سواری پر بغیر عذر کے نہیں ہو سکتی، یعنی کہ عذر ایسا ہو کہ آپ کے کھڑے ہونے سے وہ عذر بڑھنے کا خدشہ ہو۔ اگر چھوٹا موٹا عذر ہو تو کوشش کریں کہ نماز کھڑے ہو کے ہی پڑھیں۔ وطر جو ہے یہ 3 رکعت پہ ہوتی ہیں، اور اس میں قعدہ اولیٰ واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر کھڑے ہو جائیں، جیسے مغرب کی نماز میں کرتے ہیں، یعنی مغرب کے 3 فرض ہوتے ہیں تو اس میں ہم 2 رکعت پڑھ کے پھر کھڑے ہوتے ہیں التحیات پڑھ کے، تو بالکل ایسے ہی 2 رکعت وطر کی پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد اسی رکعت میں عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑے ہونا ہے، یعنی کہ التحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ وطر کی جو تیسری رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ جسے دعائے قنوت نہ آتی ہو کوئی اور دعا پڑھ لیں، یعنی آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ بھی نہ آتی ہو تو اللہم اغفر لنا یہ پڑھ لیں، اور یہ 3 بار پڑھیں، اللہم اغفر لنا 3 بار پڑھیں۔ دعائے قنوت پڑھنا اگر کوئی بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو نہ قیام کی طرف لوٹے اور نہ رکوع میں پڑھے، اور اگر قیام کی طرف لوٹ آیا اور قنوت پڑھا اور پھر رکوع نہ کیا تو نماز ہو جائے گی مگر گناہ گار ہوگا۔ اور اگر سورہ فاتحہ یا سورت میں سے کوئی ایک بھول گیا، یعنی کہ سورہ فاتحہ یا دوسری سورت جو اس کے ساتھ ملاتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھول گیا تو رکوع میں چلا گیا تو قیام کی طرف لوٹ آئے، جو رہتی ہے وہ پڑھے اور دوبارہ رکوع کرے۔ امام قنوت چھوڑ کر رکوع میں اگر چلا گیا تو قیام کی طرف نہ لوٹے، اور اگر لوٹ آیا قنوت پڑھا تو دوبارہ رکوع نہ کرے۔ اگر دوبارہ رکوع اس نے کیا تو مقتدیوں نے پہلے یا دوسرے جس رکوع میں امام کا ساتھ دیا تو اس سے نماز ہو جائے گی۔ بھول کر پہلی یا دوسری رکعت میں قنوت پڑھ لیا تو تیسری میں بھی پڑھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسے یہ نہیں یاد رہا کہ اس کی پہلی رکعت ہے یا تیسری ہے۔ اگر وہ پہلی رکعت کو تیسری رکعت سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو اس میں اگر اس نے دعائے قنوت پڑھ لی تو پھر وہ آگے بھی پڑھے، یعنی کہ دوسری میں تیسری میں، اگر تینوں میں اسے یہ خدشہ ہے یا وہ بھول گیا ہے کہ یہ کون سی رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ پھر دعائے قنوت تینوں میں پڑھے گا۔ اگر وطر کی قضا لوگوں کے سامنے کر رہا ہو تو قنوت کی تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو دعائے قنوت ہے یہ ادھر لکھی ہوئی ہے، اسکرین پہ بھی شو ہو رہی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ الہی ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور جپٹتے ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ جو آج جو ہمارا لیسن تھا وہ یہ تھا نماز وطر کے حوالے سے۔ تو جو وطر ہے اس میں جو پہلی رکعت ہے اس میں سبح، اس میں یہ صورت پڑھ لیں، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ اور اگر یہ آپ کو نہ آتے ہوں، یعنی کہ سبح اس میں یہ اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کوئی اور صورت ملا لیں، جو بھی آپ کو صورت آتی ہے آپ وہ پڑھ کے تو دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دوسری رکعت وطر میں یقین ہوا کہ یہ تیسری رکعت ہے، جیسے یہ میں نے بیان کیا پہلے، اور اس نے قنوت پڑھ لی اور پھر معلوم ہوا کہ وہ رکعت دوسری تھی، تو اب پھر تیسری رکعت میں وہ دعائے قنوت پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، تو وہ پھر کیا کرے گا، دوبارہ دعائے قنوت پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو ہر ایک رکعت میں وطر کی شک ہو جائے کہ تیسری رکعت ہے، تو پھر بھی وہ کیا کرے گا، وہ سب رکعتوں میں دعائے قنوت پڑھے گا، ہر ایک رکعت کے بعد قعدہ بھی پھر کرے گا۔ اور یہ جو تھا آج کا ہمارا لیسن تھا وطر کے حوالے سے، اسے سمجھیے گا اور یاد کیجیے گا، عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔